بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرت خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، گزشتہ اسباق کے اندر سورہ بقرہ کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج جو ہے انشاءاللہ سورہ آل عمران کے ترجمے سے آغاز کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر شروع میں نجران سے آنے والے عیسائی وفد کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو اس میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اور نماز روزہ وغیرہ کے احکامات بھی بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ احکامات چونکہ خصوصیت ہے مدنی صورتوں کی کہ اس کے اندر محکام کی آیات ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی جو ہے اپنی زندگی جو ہوتی ہے اور اس سے متعلق جو ہے امور بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اب ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ان کا جو صحیح مطلب ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور اس سے متعلق ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ایک آیت آئے گی اور وہاں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت یہ وہی ہیں کہ نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی الہ۔ الحی وہ سدا زندہ ہیں، القیوم اور وہ تمام کے تمام معاملات کو خود سنبھالے ہوئے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، انہوں نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، بالحق حق بات لے کر، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے کتابیں آئیں ان کی، وانزل التوراۃ والانجیل اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اتاری تورات اور اتاری انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، وانزل الفرقان اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب اتاری جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان اس کے ذریعے سے فرق کر دیا جائے۔ تو قرآن شریف کے ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہے، اور وہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا جائے، تفریق کر دی جائے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید دردناک عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے طاقت والے ہیں اور بڑے انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ رب العزت پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز زمین کے اندر، ولا فی السماء اور آسمان کے اندر۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ رب العزت جس نے تمہاری صورتوں کو بنایا، ارحام رحم کی جمع ہے، عورت کے رحم کے اندر بنایا، کیف یشاء جس طریقے سے اس نے چاہا، یا جس طریقے سے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر یہ کہ وہ، العزیز جو زبردست طاقت والا ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اتاری آپ پر یہ کتاب، منہ آیات محکمات، اور ان میں سے کچھ آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں اور ثابت ہیں، ہن ام الکتابی جو کہ اصل ہے اس کتاب کی، وَأُخَرُ متشابہات اور اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے اندر متشابہ ہیں، یعنی جس کے معنی بالکل واضح نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ نے بھی یہ اندازہ کیا ہوگا کہ قرآن شریف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ہماری زندگی سے متعلق ہیں، اور ہم ان کو اپنے مشاہدے میں بھی لاتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، انسانی عقل سے بالا تر ہیں۔ تو جو چیز انسانی عقل سے بالا تر ہے وہ انسانی عقل میں کیسے آ سکتی ہے؟ مثال اس کے لیے جیسے اللہ رب العزت کی ذات، تو اللہ رب العزت کی ذات عقل میں نہیں آنے والی کیونکہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کوئی چیز، ہر چیز کو بنانے والی کوئی ذات ہے، کسی نہ کسی ذات کو یہ ہمیں یہ مقام دینا ہوگا کہ اس نے سب کچھ بنایا، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔
لیکن اللہ کی صفات ہو گئی، اب جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان جو ہے وہ مستوی ہوئے عرش پر، اور اللہ نے اپنے لیے عرش بھی ثابت کی ہے، کرسی بھی ثابت کی ہے۔ اب اللہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو کرسی کی کیا ضرورت؟ تو اس طریقے کے یہی جو سوالات پیدا ذہنوں میں ہوتے ہیں، یہ سب اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم متشابہات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا کہ بھئی وہ ذات جو اہ، جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں اس طریقے سے ہوں، میری یہ چیزیں ہیں، تو اس کو اسی طریقے سے مان لیا جائے اور اس پر اقرار کر لیا جائے کہ ہم اس پر اسی طریقے سے ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت کو انسان سے یہی مطلوب ہے، جیسا کہ آگے آیت کے اندر بھی آ رہا ہے۔ تو پہلی آیات جو بالکل واضح ہیں اپنے معنی کے اندر، دوسری متشابہات ہیں، تو ان کے اندر اب جو ہے وہ کیا حکم ہے متشابہات کا اور کیا حکم ہے محکمات کا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو جن آیات کے اندر متشابہ ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے معنی کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما وابتغاء الفتنتی، اور ان کا مقصد جس سے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ فتنہ جو ہے اس کو پیدا کیا جائے، اور جو ہے نا اس کی تعویل کو تلاش، اس کی تفسیر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ ان کے بس میں ہی نہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا اس کی تشریح کو، اس کی تعویل کو ٹھیک ٹھیک مگر یہ کہ اللہ رب العزت۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اور وہ لوگ جن کو پختہ علم دیا گیا ہے، راسخ ہیں وہ علم کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سب چیزوں پر، کل من عند ربنا، یہ سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں، ہمارے پروردگار نے یہ نازل فرمائی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، جو علم پختہ رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، بعد اذ ہدیتنا، ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کیجئے ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بڑا نوازنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔